بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، اور یہ بات اب زبان زد عام ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں امپائر نیوٹرل نہیں تھا، بلکہ اس میں امپائر جو ہیں وہ ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ اب کھل کر گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ پہلے تو صرف سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی، لیکن اب قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ تھے، اور بہت ہی خطرناک خوفناک الزامات ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا اب جواب دینا چاہیے، اور خاص طور پہ افاری پاکستان کے ترجمان جناب بابر افتخار صاحب کو آنا چاہیے، ورنہ یہ ایک طرح کی چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نخواستہ کل کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے موٹی بھاری بھرکم فائل بن جائے گی۔ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خرم دستگیر صاحب اس وقت وفاقی وزیر ہیں اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہیں، اور یہ اس وقت بھی یعنی کہ نواز شریف صاحب کی کابینہ تھی، اس میں بھی یہ وزیر تھے۔ بہت ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار اور ویل انفارمڈ اور بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹاک شو میں اپیئر ہوئے، انہوں نے ٹاک شو میں اپیئر ہو کے بتایا کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس عمران خان صاحب کو ہٹانا لازمی ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگر ان کو نہ ہٹایا جاتا تو نومبر میں جو نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جانی تھی۔ عمران خان صاحب نے نئے جب آرمی چیف کو اپائنٹ کرتے تو اس کے بعد ان کا دور اقتدار جو تھا وہ 10-15 سال ہونا تھا، اور پھر ہم سب کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا، ڈسکوالیفائی کرنا تھا اپوزیشن کو، مسلم لیگ نواز کو بھی، پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کو، ان کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا، اور ڈسکوالیفائی کر کے اور اپنا راستہ صاف کرنا تھا۔ اب ڈسکوالیفائی کیسے کرنا تھا، راستہ کیسے صاف کرنا تھا، جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دہشت جو احتساب عدالتیں بنا رہے تھے، 100 سے زیادہ احتساب عدالتوں کے قیام کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو اس میں احتساب عدالتیں بنتی تو اس میں ہمیں سزائیں ہونی تھی۔ اب یہ بات 3-4 باتیں انہوں نے کر دی، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، اطلاعات تھیں کہ یہ ہوگا۔ اب یہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا پاز لیں کہ یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ خرم دستگیر صاحب نے کی ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر وہ یہ تھی کہ آئیے کہ حیدر مہدی صاحب، جنرل حیدر مہدی ہیں، انہوں نے 3-4 باتیں کر دی، اور وہ 3-4 باتیں بھی بہت بڑے پوری کی پوری چارج شیٹ الزامات ہیں، اور الزامات کا جواب نہ دیا گیا تو یہ چارج شیٹ تصور ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ جو ہم پہلا دھرنا لے کے آئے تھے وہ پہلے دھرنے کا ہمیں جناب فیض صاحب اور جناب باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ یہ حیدر مہدی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ تو انہوں نے دونوں کا نام لے لیا کہ جی وہ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دھرنا جب آیا تھا اس سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا ایکسٹینشن ہوئی تھی، ایکسٹینشن کا جو بل پاس ہوا تھا وہ بھی ان دنوں کی بات ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ایک امانت مجھے سونپی گئی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب گئے تھے اور پرویز الہی صاحب گئے تھے، ساری باتیں انہوں نے بھی وہ اس وقت رول ادا کر رہے تھے، درمیان برج کا رول پلے کر رہے تھے۔
تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے رہے ہیں بار بار کہ جناب مجھے تو ایک امانت دی گئی تھی اور مارچ کا کہا گیا تھا کہ مارچ میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، پھر حمداللہ صاحب نے آگے بتا بھی دیا. تو ان کو یہ یقین دہانی کس نے کروائی تھی یہ بات. اور اس کے بعد پھر جو تلخی ہوئی، یہ تلخی کیوں ہو گئی تھی؟ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ اچانک تلخ ہو گئی تھیں اور جناب باجوہ صاحب کے خلاف ہو گئی، جناب فیض صاحب کے خلاف ہو گئی. دونوں کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پہ پبلک مقامات پہ آ کے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں انہوں نے تنقید شروع کر دی. اس کا یہاں پہ پچھلے دنوں میری ایک دو ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ جناب اس کے بعد آپ کو ایز کیا جائے گا، یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ لندن میں پوچھا جا رہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ جناب اس کو سپورٹ کرنا ہے نہیں کرنا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اس بل کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، جو ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا. آرمی چیف کی جو مدت ملازمت توسیع اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا، پھر رجسٹریشن ہوئی، سارا کچھ ایک پورے کا پورا جو نیا کٹا کھلا تھا. تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے اوکے کیا تھا. تو اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ یہ بہت جلد جو ہے عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد نئی الیکشن ہوں گے یا پھر جو بھی ہوگا عدم اعتماد ہوگی. تو یہ چیزیں بھی اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. پھر تیسری بات ایک اور آ گئی اور وہ بھی حیدر مہدی صاحب نے کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ جناب ایک تو یہ جب بات ڈسکشن شروع ہوئی کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے کہ نہ ہٹایا جائے، تو جب ود ان اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو واحد جنرل فیض حمید صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ ہٹایا جائے، اور اگر ان کو ہٹایا گیا کسی بھی غیر فطری طریقے سے تو اس کا شدید رد عمل آئے گا اور عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ موجود ہیں اور لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی اس بات کو نہیں مانا گیا اور اس پہ ان کو کہا گیا کہ شاید یہ طرفدار ہیں عمران خان صاحب کے. اب اس کے پیچھے ایک ریزن تھی باقاعدہ طور پہ پڑھی لکھی، وہ یہ تھی کہ سرویز ہو رہے تھے، کیونکہ یہ بات ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد چیک کیا جاتا تھا کہ ذرا پتہ تو کریں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے. تو جب بھی پتہ چلتا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک تھوڑے سے دل گرفتہ تھے اور تھوڑے سے مشکلات کا شکار تھے یہ مہنگائی کی وجہ سے. اور ادروائز وہ تب بھی لوگ کہتے تھے کہ جناب خان صاحب ان سے اچھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. اسی لیے اپوزیشن کی پی ڈی ایم بھی برقرار نہ رہ سکا، پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گیا. اپوزیشن جتنی بھی مہنگائی کی کالز دیں کوئی نکلا نہیں باہر. اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سیاسی جلسے، اس کے ذریعے پھر ملٹری لیڈرشپ پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اور جب کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا تو وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. لہٰذا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اور اس کے بعد پھر بیک ڈور چینل پہ رابطے شروع ہوئے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود اس وقت مسلم لیگ نواز کے حلقے بھی کہہ رہے ہیں، یہ لندن سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور پھر پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہوئی اور یہ ساری چیزیں. اب ذرا واپس جاتے ہیں خرم دستگیر صاحب کی طرف. تو خرم دستگیر صاحب نے جب نومبر کی بات کی کہ جناب اپوائنٹمنٹ ہونے والی تھی تو وہ اپوائنٹمنٹ تھی نئے آرمی چیف کی. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لارج ان کا بینچ تھا، جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتساب عدالتیں بنائیں اور سپیڈی ٹرائل کریں، جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں، جس کی سزا نہیں بنتی اس کو بری کریں اور یہ پینڈنسی ختم کریں جتنا بھی احتساب عدالتوں میں اور نیب میں مقدمات زیر التوا ہیں. کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں یہ احتساب اور احتساب عدالتیں، نیب اور نیب کی عدالتیں، یہ جب کسی کو انتقام کا نشانہ بناؤ تب استعمال ہوتے ہیں. تو لیکن باوجود کوشش کے احتساب عدالتیں نہیں بن سکی تھیں اور اس وقت وزارت قانون تھی فروغ نسیم صاحب کے پاس، تو وہ بھی اس سے بھی وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں تھے کیونکہ وہ
چاہتے تھے کہ جلد از جلد کام مکمل ہو، لیکن وزارت قانون میں چیزیں پینڈنگ ہو جاتی تھی، اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ اور یہ بات کچھ یوں ہے کہ احتساب عدالتیں جب بننا تھیں تو یہ سارے کے سارے مقدمات کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ جو ڈے ٹو یہ فرد جرم جیسے عائد نہیں ہوئی اور لمبا کھینچ کے چلے گئے، کیونکہ احتساب عدالتیں ہیں 2 اور مقدمات ہیں سینکڑوں۔ چیئرمین نیب بھی یہ بات کہتے کہتے اپنے گھر رخصت ہو گئے، جاوید اقبال صاحب، وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اتنے مقدمات ہم نے ریفرنس بھیجے ہوئے ہیں، احتساب عدالتیں ہوں گی تو ہی ان کو سزائیں ہوں گی، اور جس نے بری ہونا بری ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس سال کے اختتام تک جتنے بھی نیب کے اور ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے یہ سارے مقدمات تھے ان کو ڈسپوز آف ہونا تھا۔ ڈسپوز آف اس سینس میں کہ اگر مقدمے بنتے تو سزا ہونی تھی، ورنہ اپنے اپنے گھروں میں ہونا تھا۔ تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اصل اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اپوزیشن کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا؟ اس وقت کی اپوزیشن کو یہ کون باتیں بتا رہا تھا کہ اگر نئے آرمی چیف تک یہ معاملہ رہا تو پھر نیا آرمی چیف پتہ نہیں کون آئے گا، فیض صاحب آئیں گے یا کوئی اور آئے گا، اور پھر یہ آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ سو کالڈ جو انفارمیشنز ہیں یہ اپوزیشن کو کون دے رہا تھا؟ اور پھر اسی اپوزیشن کو پھر اقتدار میں آ گیا پورے کا پورا پلندہ۔ تو کہنے کی بات جو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا، یہ جتنے بھی اب بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب خرم دستگیر صاحب چھوٹا نام نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی گورننس کا ایشو تھا، نہ ہی ملکی معیشت کا مسئلہ تھا، نہ ہی کوئی اور ایشو تھا، بلکہ ایشو یہ تھا کہ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آرمی چیف کی، اصل مسئلہ وہ تھا۔ یہ حیدر مہدی بھی کہہ رہے ہیں، یہ مولانا بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو ڈراپ سین ہوا وہ اس وجہ سے ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اس طرح کے واقعات حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور مزید جیسے جیسے وقت گزرے گا اس طرح کی گفتگویں مزید منظر عام پہ آئیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹائملی ان کو رسپونڈ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ DGI SPR کی طرف سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔